نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میری بھائیوں اور بہنوں، انسان کے جسم میں ایک دل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، دستور اور سنت ہے کہ وہ اس میں دو غم جمع نہیں کرے گا، دو راحتیں جمع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ جسے دنیا کا غم لگ گیا، اللہ اس کی دل سے آخرت کا غم نکال دے گا، اور جسے آخرت کا غم لگے گا، اللہ اس کی دل سے دنیا کا غم نکال لے گا۔ یعنی جو دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ اسے آخرت کے عیش و عشرت سے محروم کر دے گا، اور جو آخرت کے عیش و آرام کو مد نظر رکھے گا، وہ دنیا میں عیش کے راستوں سے جدا ہو کر زندگی گزارے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کی زیب و زینت کو مقصد بنا لیتا ہے، اللہ اسی دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے، اس کی رزق کو بکھیر دیتا ہے، اس دل میں دنیا کی پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اسی دنیا میں تھکا دیتا ہے، آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے، جبکہ دنیا میں مقدر کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ جو آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، جس کے آنسو دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بہے، وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھتا ہے، عیش و آرام اسے بھول جاتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹلی اسی یاد آتی ہے، اسی دنیا کی عیش کی پرواہ نہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اپنے ہڈیوں کے شکستہ ہونے اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے پر غور و فکر کرتا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو سوچتا ہے۔ یہ غم اس کی نیند اڑا دیتا ہے، اس کی دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ یہ غم اس کی مقدر کی روزی نہیں چھینتا۔ جو میرے نام کا مقدر ہے، اسی دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنی روزی نہ کھالے۔ میری بہنوں، یہ میری رب کی سنت ہے۔ آخرت کا غم لگے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں چین عطا فرما دے گا، دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا۔ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا، اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس سے چھین لے گا۔ من اشتاق الی الجنہ، جیسی جنت کا فکر لگ جاتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے، جیسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہٹ کے چلتا ہے۔ اے معاذ، عیش پرست نہ بننا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، گزر کے آگے جانا ہے، کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، یہ سب حرص و حوس کا سامان یہی رہ جائے گا، سب ٹاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ دنیا کا ساز و سامان بنتے بناتے ہم تک جاتے ہیں، جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتے ہیں، اور زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ کر لے جاتا ہے، سب سامان دہرے کا دہرا رہ جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ جی لگانے کی نہیں، یہ تو اپنی آخرت بنانے کا وقت ہے، اس لیے اپنے قبر کو یاد کیا جائے۔ حشر کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت کو یاد کیا جائے۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ بڑی بزرگ گزرے ہیں، کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک فاحشہ عورت جو کہ بڑی خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک تھی، حاسدین نے اسے 1000 درہم دے کر کہا کہ تو ربیع کو گمراہی پر لے آ۔ سب سے بڑی فتنے کی ابتدا تو عورت ہی سے ہوتی ہے، بالخصوص جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہو، جب مال ویسے ہی انسان کو اندھا کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہم لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے کہا، الست باحسن ما عندها ما قدرت۔ اس عورت نے سب سے عمدہ لباس زیب تن کیا، اچھی خوشبو لگائی اور بہترین بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ حضرت ربیع ابن حفین رحمۃ اللہ علیہ رات کو نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے تو ایک دم ان کے سامنے
چہرہ کھول کر بڑی انداز سے چلتے ہوئے آ گئی۔ جب حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن کی بنا پر تو مجھے بھٹکانے آئے ہے، تو ذرا اس دن کو یاد کر، وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دے، تیری چہرے کی رونق چھین لے، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر تیرا حسن کہا جائے گا، کہیں پوے گا، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کی گڑی میں ڈھالا جائے گا اور تیری اس چمکتی دمکتی چہرے پر جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر قبر کی کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ تیری آنکھوں کو کھائے گے، تیری بالوں کو نوچیں گے، تیری ہڈیوں کو تیری گوشت سے الگ کر دیں گے، تو ایک ڈھانچہ کی صورت میں پڑے ہوگے۔ اور تو وہ دن بھی یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کر بٹھائیں گے، تجھ سے سوال کریں گے، تو بتا آج کس حسن پر ناز کرتی ہے جو کل کو کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ حضرت ربیع ابن حفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درد سے اس عورت سے بات چیت کی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی، یہاں تک کہ اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے آتے تھے۔ میری بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسے پنسے کہ موت بھی بھول گئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا، حالانکہ وہ ایسا دہشتناک منظر ہے جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن ماں بیٹی، باپ بیٹا، خاوند بیوی جدا جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، ہر آدمی کی پکار ہوگی، نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ فرشتوں کے پہرے ہوں گے، جہنم کی ایسی چیخ و پکار ہوگی جو دلوں کو ہلا دیں گے، اس کی شعلے اور آگ لپٹ کر انسان کو وحشت میں ڈال دے گی۔ ترازو کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا اور آپ کو بھی، پوچھنے والا رب ہے اور جواب دینے والا یہ کمزور بندہ اور عورت ہوگی۔ عورت کا دل تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے جب اللہ اسے براہ راست نام لے کر پوچھے گا، اینما اعطیتک، اینما خولتک، اینما اتممت علیک، بتا کہا گیا جو تجھے دیا تھا، کہا گیا جو تجھے پہنایا تھا، کہا گیا جو تجھے مال دیا تھا، رزق دیا، عقل دی، کیا کر کے آیا ہے؟ اس وقت ہر انسان پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کے پتے اس دن پانی پانی ہو جائیں گے۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی چیخ و پکار ہوگی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اے کاش آج کے دن کے لیے میں کچھ کر لیتا، میں لوگوں کی نہ مانتا۔ اپنے ہاتھ چباتے چباتے کہنے تک کھا جائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن ہاتھ چبانا کسی کام نہ آئے گا۔ دنیا کی دو آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو جہنم میں گر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنسو آئے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے نکلا کرتے تھے، ان آنسو نے اسے دھکا دیا اور جہنم سے نکال کے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ اس دن آنسو میں کشتیاں بھی چلیں گی تو کام نہ آئے گا۔ اس دن کہے گا، این المفر، کہاں بھاگو، کہاں چھپو؟ رات کی تاریکی بھی نہیں، کوئی کوٹڑی کمرہ بھی نہیں، کوئی پہاڑ اور غار بھی نہیں،
قاعن صفصفا، ایک چٹیل میدان ہے، یوم اذن تورغون، ایک ایک انسان سامنے کھڑا ہے، لا تخفا منکم خافیہ، یہ چپنا چاہے تو بھی چپ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے بھی تو بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا لا وزر الی ربک یوم اذن المستقر، آج تیری پاؤں باندھے جا چکے ہیں، ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم واخر، آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کیا 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 ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم، دنیا میں کس طرح پردے ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے، نادانیوں سے درگزر کرتا ہے، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، فرشتہ آ کر تھپڑ نہیں مارتا، ہمارے کان غلط سنتے ہیں، فرشتہ کانوں کو بند نہیں کرتا، ہمارے قدم غلط اٹھتے ہیں، فرشتے کی لاٹھی ہماری پاؤں نہیں توڑتی، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ میری بہنوں، آسمان و زمین کی فرشتے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں، زمین بھی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کروٹ لے لو، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ان پر چڑھ کر انہیں غرق کر دو۔ بہنوں، پانی کی جو موج جنگلات کو بہا کر لے جا سکتے ہیں وہی موت بن کر انسانوں کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے ہم انہیں غرق کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مہلت ہی نہ دو، اور اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے تو میری اور میری بندوں کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، میں اپنی بندی کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ شاید یہ بھٹکا ہوا آدمی دن کو توبہ کرے، شاید کبھی رات کو کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، کوئی شخص ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، آخری وقت میں بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا جو بربط بجایا کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا گانا بجانے والا آلہ تھا۔ اسلام میں گانے بجانے کی حرمت ہے، اسے سننا سنانا سب گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گویا چھپ چھپ کر یہ کام کیا کرتا تھا، اس نے یہ روزگار بنایا ہوا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا اور آواز بیٹھ گئی تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا۔ کمائی کا ذریعہ جب ختم ہو گیا تو فاقوں نے آ لیا۔ ایک روز جنت البقیع میں گیا اور بیٹھ کر رونے لگا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ، جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنتے تھے، اب آواز ختم ہو گئی ہے تو کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو سب کی ہر حال میں سنتا ہے۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما کر میری مصیبت دور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، القاء ہوا کہ میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے۔ وہ بوڑھا آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ تیری مدد کو پہنچو، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ رونے لگا اور ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، کہنے لگا اے اللہ ساری زندگی میں تیرا نافرمان رہا، میری ہر مجلس اور ہر رات غفلت میں گزری، میرا ہر دن نادانی میں گزرا، جب میری ساری سہارے ٹوٹ گئی اور میں نے اپنے آپ کو بے بس و لاچار پایا تو تجھے پکارا، تو نے پھر بھی میری آواز پہ لبیک کہی اور مجھے نہ بلایا۔ اس درد سے فریاد کی کہ زوردار چیخ ماری اور جان نکل گئی۔ اللہ پاک ہماری زندگی کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا،
اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، یہی ہماری زندگی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور روشنیاں اتنی بڑھ چکی ہے کہ آنکھیں چندھا گئی ہے، لیکن میری بہنوں دل آندھے ہے۔ دنیا سے انسانیت گویا مٹ چکی ہے، انسان چل پھر رہے ہیں، صفات مٹ چکی ہے، گر بظاہر روشن ہے مگر دل کالی رات سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ ساری رات شہر دمکتے ہیں، سڑکیں روشن ہیں، لیکن میری اور آپ کی دل کی دنیا کو اجڑے ہوئی زمانہ گزر گیا۔ دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج زمینیں بظاہر سرسبز و شاداب ہے، لہلہا رہی ہے، حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن دلوں کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، شکستہ کنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جو دل اللہ کے لیے تڑپتا نہیں، جو دل راتوں کو بستر سے مصلی پر نہیں پہنچتا، جو دل جبینوں کو زمین پر نہیں ٹکاتا، جو دل آنکھوں کی آنسو جاری نہیں کرتا، وہ دل نہیں بلکہ سخت پتھر ہے۔ میری بہنوں، آج بیوی نے خاوند کی محبت کا ذائقہ چکھا، ماں باپ نے اولاد کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، اور ہم سب نے درہم و دینار، سونے چاندی، روپے پیسے کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن نہیں چکھا تو اپنے رب کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ کی محبت میں رونا، پریشان ہونا، تکالیف اٹھانا، امت کے دل سے یہ سب کچھ نکل گیا، امت بانجھ ہو گئی، سب کی دل کی دنیا اجڑ گئی، دل آندھے اور آنکھیں روشن ہیں، دل کالے اور گر سفید ہے۔ وہ انسان چلی گئی جو راتوں کو اللہ کی یاد میں رویا کرتی تھی۔ آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہے، ہمارا دن بیکار گزرتا ہے۔ آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جیسے سوائے کھانا پکانے اور بچے پالنے کے اور کوئی بتلایا ہی نہیں گیا۔ تبلیغ کی محنت کے ذریعے ہم سے بہنوں اور بھائیوں سے عرض کر رہی ہے کہ تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبتی زندگی کا سرمایہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہے۔ لیکن کیا کرے، عورت صبح ناشتے سے بھی فارغ نہیں ہوتی کہ دوپہر کی ہنڈیاں چھٹ جاتی ہے، وہ اترتی ہے تو شام کی چائے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، چائے سے فراغت ہوتی ہے تو رات کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تھکاوٹ سے چور ہو کر بستر پر دراز ہو جاتی ہے۔ رات بھی غفلت میں گزر رہی ہے، دن بھی غفلت میں گزر رہا ہے، صرف پیٹ کا ایندھن بن رہی ہے جو پیشاب و پاخانہ ہی بن رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی کا کام ہی نہیں تھا، کوئی زیور نہیں تھا، کوئی اضافی کپڑا نہیں تھا، ایک جوڑے میں زندگی بسر ہوتی تھی، لیکن ان کی دل اللہ کی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت کرانے کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ کھولا، وہ عورت قبر سے لپٹ کر رونے لگی، اس قدر روئی کہ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ تبلیغ کی محنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب مرد اور عورتوں کی دلوں کو بھی زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اللہ ہی کے پیغام کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کھانا پکانا، بیوی بچے، خاوند، کاروبار اور نوکریاں، ان سب ضروریات کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہمیں دنیا میں تاجر بنا کر نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگیاں بسر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمام عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ ہم سب اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بک چکے ہیں۔ اب ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، جو اللہ چاہے گا ہم وہی کریں گے، جو اللہ کا حبیب کہے گا اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رنگ کے کالے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب آدمی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن وہب سے کہو تمہیں اپنی لڑکی دے دے۔ عمرو بن وہب ثقفی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ان کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی، کافی مالدار آدمی تھی، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر اور
اور رنگت کے کالے۔ جب پیغام لے کر پہنچے تو لڑکی کے والد سے بات چیت کی۔ انہوں نے بیٹی کی مستقبل کے بارے میں دل میں سوچا کہ میری امیر اور خوبصورت بیٹی اس غریب اور بدصورت شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، لہذا انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹی نے یہ بات سن لی کہ والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آنے والی شخص کو انکار کر دیا ہے۔ جب والد اندر گھر میں گئے تو بیٹی نے کہا، اے ابا جان، آپ نے کس کی بات ٹکرا دی ہے؟ آپ فوراً جا کر ہاں کر دیجئے قبل اس کی کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ نبی کی بات کو ٹکرانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ آپ فوراً ہاں کیجئے۔ پیغام لانے والا جیسا بھی ہے مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اللہ کی بندی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سارے جذبات قربان کر دیے۔ یہ تھی اس دور کی خواتین کے اندر کی دنیا، کس طرح اللہ اور اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بری تھی۔ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، گویا ہم چھانٹے ہوئے ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، ہم چنے ہوئے ہیں۔ بُعِثْتُمْ، ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ جب ایک کافر مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہیں 99 سام اس سے چمٹ جاتے ہیں، جو قیامت تک اسے لپٹے رہتے ہیں، اسے ڈستے اور کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ کتنے درد کی بات ہے کہ کروڑوں مرد و عورتیں قبر میں پہنچ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جا رہی ہے۔ اس سے بچانا ہماری محنت ہے، ہماری ذمہ ہے کہ خود بھی نکلے اور اپنے گھر والوں کو بھی نکلنے پر مجبور کرے، مشکلات پر صبر کرے۔ میری بہنوں، آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آپ کو جب کبھی ان کی یاد آئے گی اور دل سے ٹھنڈی آہ نکلے گی، اس سے آپ کی جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ آپ کی ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جب دل اداس ہوگا تو یہ اداسی گناہوں کو ایسی دھوئے گی جیسے صابن میلی کپڑوں کو صفا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنے والے کو اپنے بچے یاد آئیں گے اور وہ ان کی محبت میں ٹھنڈی آہ بھرے گا، تو ایک ایک سانس کے ذریعے اللہ کی محبت اس کی دل میں اترتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا، بتاؤ یہ شخص اپنی محبوب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کیوں پھر رہا ہے، اور یہ میری بندی اپنی محبوب شوہر کی جدائی کیوں برداشت کر رہی ہے، کیوں تکلیف سہ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے، اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہو، میں نے دونوں کی بخشش کر دی اور دونوں کو معاف کر دیا۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں، جس سے بھی محبت کرو گے ایک دن جدائی یقینی ہے، جب تک زندہ رہو، مگر ایک دن موت یقینی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ دن اور رات کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، قبر کو قریب لا رہی ہے اور زندگی کو دور لے جا رہی ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت سے ہمیں کھینچ کر قبر کی گھڑی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود امت کو دعوت و تبلیغ کا کام سونپا ہے۔ اللہ کے یہ داعی بندے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دلوں پر پتھر رکھ کر نکلتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنے تمام جذبات قربان کرتے ہیں، عورتیں گھروں کے کام سنبھالتے ہیں۔ بے شک عورتوں کی قربانی مردوں سے زیادہ ہے کہ انہیں کبھی بچے تنگ کر رہے ہیں، کبھی دیگر ضروریات پریشان کر رہی ہے۔ مرد تو چونکہ سفر میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، دل لگا رہتا ہے۔ جب کبھی اکیلے ہوئی اور گھر کی یاد آ گئی، ورنہ مشغول رہتے ہیں۔ عورتیں بیچاری اکیلی ہوتی ہیں، ان کے دن رات پریشانی میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو ان کے نیک مردوں سے پہلی جنت میں داخل کرے گا اور فرمائے گا، جاؤ اپنے مردوں سے پہلی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو جنت کے لباس سے آراستہ کرو، بناؤ سنگار کرو اور اپنے خاوندوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کرو۔ اس مثال کو یوں سمجھے جیسے ایک آدمی چھوٹی دکان کرتا ہے، اس کا نفع بھی کم ہوتا ہے۔ ایک شخص فیکٹری چلاتا ہے، ظاہر ہے اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح
طرح گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اجر ہے، لیکن اس کا نفع ایسا جیسی چھوٹی سی دکان کا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھرنا اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانا، محنت کرنا ایسا ہے جیسے بہت بڑی فیکٹری یا کارخانہ ہو جس کا نفع مستقل اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ جنت کی حور خادمہ بن کر جنتی عورتوں کو لباس پہنائیں گی، 1 میل لمبا جوڑا ان کا لباس ہوگا۔ جنت کی حوریں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جنتی عورت کے سر کے بال پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے جنہیں حوریں اٹھا کے چلیں گے۔ جنتی عورت کا ایک بال اگر دنیا میں پھینکا جائے تو سارا جہاں روشن ہو جائے اور ساری جہان میں خوشبو پھیل جائے۔ اس کے سر کے مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں سے فرمائے گا، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جاؤ آج کے بعد کوئی جدائی نہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اکٹھے ہو گئے، کبھی جدائی نہ ہوگی۔ دنیا تو ہے جدائی کا گھر۔ دنیا کی کاروبار اور اس کی دھندے اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اکیلے رہتے ہیں جبکہ بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ گیا ہوا ہے۔ بچی جوان ہوئی تو کوئی کہے بیاہ ہی گئی اور کوئی کہے اب ماں باپ اپنی ہی اولاد سے اجنبیوں کی طرح کئی سالوں بعد ملتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہے ہی ہے سفر کی جگہ۔ میری والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ہم نے تمہیں جنا ہماری کس کام آیا؟ ایک بیٹی فیصل آباد میں ہے، ایک لاہور میں، تو ہر وقت تبلیغ میں رہتا ہے اور چوتھا ڈاکٹری میں، کبھی کہے اور کبھی کہے اور کبھی کہے، ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر کبھی کبھار مجھے رونا آ جاتا۔ میں ان سے عرض کرتا، ابا جان بس چند دنوں کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسا اکٹھا کر لے گا کہ جس کے بعد کبھی جدائی نہ ہوگی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے ایک ساتھی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گنبد نما بارادری ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، میاں صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا، فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، ہم تو جنت کے تختوں پر ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کہنے لگے، نہیں عن قریب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اکٹھے ہونے کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، دنیا تو کاروبار میں بھی جدا کر دیتی ہے۔ اگر یہی جدائی دین کے لیے ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس کی بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دیں گے۔ میری بہنوں، صحابہ پر جنت واجب تھی، پھر بھی گھروں کو چھوڑا، ان کی قبریں پہاڑوں اور ریگستانوں میں بنی۔ کچھ عرصہ قبل ہماری جماعت اردن گئی جہاں ہم نے صحابہ کرام کے قبور پر حاضری تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ بیٹا ایک پہاڑ کی چوٹی پر محو استراحت ہے۔ شراجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی میں سو رہے ہیں۔ ضرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ایک ٹیلی پر تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قبر ایک راستے کے کنارے پر تھی۔ ہم موتا کے مقام پر گئے جو ایک میدان کا نام ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی، جس میں 3 مشہور اور کبار صحابہ کرام شہید ہوئی تھی، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم۔ جب ہم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے تو ساری جماعت رونے لگے۔ ہم آنسو روکتے تھے مگر وہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 برس تھی، نوجوان بیوی اور چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے اور اسلام کا پرچم اٹھایا تو شیطان سامنے آ گیا اور کہنے لگا، جعفر تیری جوان بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لعین اب کیوں آ گیا؟ اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے
اور آگے بڑھے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے اور جنت پہ چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بیوی کے چھوڑ کر پہاڑوں میں سوئے ہوئے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس جگہ قبر بنی جہاں کسی انسان کا گزر تک نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ ان کی قبر پر ایک حدیث پاک لکھی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو ترجمہ سنایا تو سارے ساتھی رونے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر سنائی تو ان کی چھوٹی بچی روتی ہوئی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت سعد عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے رو رہے؟ تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے، ھذا شوق الحبیب الی الحبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تھے، بڑے بڑے باغات چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی قبر پر عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آگے بڑھ گئے تو بیوی اور بچی یاد آنے لگے، ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں تجھے قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے، تجھے اپنے رب پر قربان کروں گا۔ تجھے عرصہ ہوا بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، تو بیوی بچوں کا شوق رکھتا ہے، اگر تو یہاں قتل نہ ہوا پھر بھی موت تو آئے گی، تو بھی وہی کام کر جو تیری ساتھیوں نے کیا۔ یہ کہہ کر چھلانگ لگائے اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے جہاں یہ تینوں کبار صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں دیکھتا ہوں کہ تینوں کی تینوں جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے پھرتے ہیں اور جنت کی پلکا رہے ہیں۔ میری بہنوں، تبلیغ کی محنت کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ عورتیں منع کرتی ہیں کہ نہ جاؤ، مرد کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ عجیب بات ہے، جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے اسی کام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے نہیں کہتی فیکٹری میں مت جاؤ، اس طرح کوئی خاوند یہ نہیں کہتا کہ میں کام پر نہیں جاتا۔ بیوی کہتی ہے جلدی جاؤ اور خاوند بھی کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنے حوصلہ بلند کیجئے، آپ کے ذریعے آپ کی پوری خاندان میں دعوت و تبلیغ کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ساری بہنیں اپنے خاوندوں کو ترغیب دے کہ کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے راستے میں نکلے، ہم صبر کریں گے، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے جہاں 70 برس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے مگر جی نہیں بنے گا۔ یہاں دنیا میں تو 70 سال میں بڑھاپے آ جاتے ہیں اور سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سوائے لڑائی جھگڑوں کی کچھ سوچتا ہی نہیں۔ جب کہ جنت میں جیسے جیسے وقت گزرے گا حسن اور شوق بڑھتا ہی جائے گا، جذبات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے گھر والوں کو تیار کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو کل محشر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی کی جاؤ گی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج کی عورت جو مال و زیور پر فدا ہو رہی ہے، اگر صحابیات کا طریقہ اپنائے گی تو کل قیامت کی روز پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ کی بیٹوں اور بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر عزت اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے دعوت و تبلیغ کے کام کو معمولی مت سمجھے۔ میری بہنوں، آپ کی ذمے بنیادی طور پر 2 کام ذمے لگے ہو گئے۔ ایک تو اپنے گھر والوں کو ہمت کر کے اللہ کے راستے میں نکالو، اور دوسری اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو، اپنے گھروں کو فضولیات سے پاک رکھو، لہو و لعب سے پاک رکھو، راتوں کو زیادہ نہ جاگے تاکہ تہجد میں آسانی ہو۔ کام کے لیے راتوں کو جاگنا بڑی عجیب ترتیب ہے ہم نے بنایا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے
تو الو رات کو جاگتا اور دن کو سوتا ہے، یا ساری قوم رات کو جاگتی اور دن کو سوتی ہے؟ دن کی 11 بجے ناشتہ ہوتا ہے، 4 بجے دوپہر کا کھانا، جبکہ رات 12 بجے رات کا کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس غیر فطری ترتیب سے تو آپ کی بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ خود بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے خاوندوں کی منت کرو کہ بھائی ہمیں الو مت بناؤ، بلکہ ہمیں اللہ کا بندہ اور بندی بناؤ، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈالو، دوپہر کو قلولہ ضرور کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، جلدی سو اور جلدی اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت میں میری امت میں خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھو، اس سے عورت خوبصورت اور خوبصورت ہوتی ہے۔ جمال تو وقتی خوبصورتی ہے جمال تو وقتی خوبصورتی ہے، حسن تو ڈھل جاتا ہے، چیزیں پرانی ہو جاتی ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، مگر اعمال کا حسن باقی رہتا ہے۔ اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ جنت کی خوبصورتی عطا فرمائے گا، لہذا اپنے گھر والوں کی حوصلے اور ہمت بڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، انہوں نے کتنا حوصلہ پایا، بچوں کو پالا، خاوندوں کو اللہ کی راہ میں نکالا، بیوگی کو برداشت کیا، مہاجرین کی بھی خدمت کی، اور پھر خود بھی اللہ کے راستے میں نکلی۔ میری بہنوں، اگر آپ بھی ایسا کرو گی تو اللہ آپ کے لیے بھی خیر و برکت کی دروازے کھول دے گا۔ اپنے گھر والوں کو تیار کرو، اگر نہ مانے تو ان سے روٹ جاؤ کہ جیسی زیور اور کپڑوں کے لیے روٹ جایا کرتے ہو، سرخی پاؤڈر کے لیے روٹ جاتے ہو۔ نیپال میں عورتوں کی جماعت گئی تو وہاں سے 70 آدمی تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے۔ میں نے پوچھا بھائی اتنی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ مردوں کی جماعت بھیجتے تھے تو ہم گھروں میں چھپ جاتے تھے، اب آپ نے عورتوں کی جماعت بھیجی، انہوں نے ہمارے عورتوں کا ذہن بنایا، اب جب ہم گھروں میں گئی تو ہمارا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اب خیر نہیں، مارے گئی، باہر نکلتے ہیں تو جماعت پکڑ لیتی ہے، گھر میں جائے تو عورتیں بیٹھنے نہیں دیتی، لہٰذا اب تو نکلنا ہی پڑے گا۔ آپ بھی کم از کم 70 آدمی تیار کرے، اللہ کے لیے روٹ کر دکھارے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی لڑائی ختم فرما دے گا اور نبیوں کا پڑوس عطا فرما کر خود اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے میری بندی، کیا حال ہے میری بندی۔ اس بلندی کے اصول کے لیے اپنے ارادے لکھوائے اور اپنے خاوندوں کو تبلیغ میں لگوائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگر یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔ اگلے بیان تک خدا حافظ۔